ٹرمپ کی حلف برداری کا دعوت نامہ بلاول بھٹو کو کیسے ملا، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام کے اندر بتا دی کہ بلاول بھٹو کو یہ دعوت نامہ کس کیٹیگری کا ملا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کا ایک اور بندہ بھی ہے جس کو یہ دعوت نامہ اسی کیٹیگری کا ملا ہے، تو کیسے یہ حاصل ہوتا ہے، یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام کے اندر بتا دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نجم سیٹھی پروگرام کے اندر کیا بتا رہے ہیں اس کے اندر۔ چلیں آگے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے وکلا تو یہ نہیں مانتے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے الزامات بے بنیاد ہیں۔ بہرحال اس میں یہ ہوا کہ سب کو انتظار تھا پھر 13 جنوری کا۔ 13 جنوری کو یہ ملاقات ہوتی ہے اور 13 جنوری کی صبح 11 بجے کا وقت مقرر ہے، لیکن 11 بجے فیصلہ اس لیے نہیں سنایا جاتا کہ جج صاحب فیصلے میں لکھتے ہیں کہ ملزمان نہیں آئے۔ ملزمان سے مراد 2 گھنٹے میں انتظار کیا، جی انہوں نے کہا کہ حکم نامے میں لکھوایا کہ میں 2 گھنٹے انتظار کرتا رہا اور ملزمان نہیں آئے۔ اب جو تاریخ ہے وہ کل کی ہے، کل آ جائیں گے ملزمان، اور اگر پہلے نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی دونوں طرف سے یہ اگریمنٹ ہوگی کہ آج نہ سنایا جائے فیصلہ۔ اگر آج سنایا جاتا ہے تو دونوں کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرح ظاہر ہے دل فیل کہ تو ہمیں ٹف لائن لینی چاہیے، اینڈ ان کی طرف سے ہے کہ زیادہ کنٹروورسی اس پہ نہ ہی ہو، پہلے ہم بات چیت جو کرنی ہے چھوٹی موٹی کر لیں، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ تو سب کو بتا دیا گیا کہ فیصلہ تو یہ آ رہا ہے، مگر سب کو یہ بھی کہا گیا کہ اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے، کیونکہ آپ اگلے 7 دن کے اندر اندر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جائیں گے، تو مسئلہ کیا ہے، فیصلے ہوتے ہیں، آگے جا کے دیکھا جائے گا۔ اور تو اس وقت تک میرا خیال ہے کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کچھ جوڈیشل ویکنسیز ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، تو شاید چیف جسٹس صاحب کے لیے آسان ہو جائے بینچ بنانا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی۔ تو یہ مطلب ایک کافی حد تک یہ ملی بھگت ہوتی ہے، ہاؤ ٹو ریزالو ایشوز ٹو موو فارورڈ۔ تو اب آ جائے گا فیصلہ، اور پھر وہ چیلنج ہو جائے گا، اور پھر ایک نیا بینچ بن جائے گا، پھر وہاں بات چلے گی، دیکھا جائے گا۔ اچھا، ڈیلے سے وہی ایک امپریشن ایسے آیا جیسے کوئی بہت خاص بات ہو جائے گی اگر اس کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے، اینی وے سزا ہو جاتی ہے تو کوئی رکاوٹ آ جائے گی، مذاکرات پہ اثر انداز ہو جائے گی۔ مگر وہ تو پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں پتہ کیا ہونے جا رہا ہے، and we are not worried، ہمیں تو پتہ ہے، اور ہم مذاکرات جو ہے یہ ہم چلانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جو بھی فیصلہ ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا، اور ادھر سے ڈیالہ سے بیان بازی بھی نہیں ہوگی جس طرح۔ یہ اب دیکھنے والی بات ہے نا، کیونکہ میری جو خیال ہے، جو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، جو اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی وہ جو باتیں لگی ہوئی ہیں وہ اس کو بند کریں نا، اگر بات آگے بڑھے، اگر آپ وہ چلائیں گے تو پھر بات نہیں بڑھے گی آگے۔ ٹھیک، چلیں، یہ ہفتہ بہت اہم ہے۔ اگلے 2 مہینے کے اندر اگر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اپنا سارا، کیونکہ 2 مہینے میں 2-3 باتیں طے ہو جائیں گی نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اگر پی ٹی آئی کو احساس ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بس ایک ہی گولی چلانی تھی، وہ بھی ہوا میں چلانی تھی، ٹھیک، اور وہ چلا دی، اور اس کے بعد پاکستان بھول گئے، تو پی ٹی آئی بھی تھوڑی ڈاؤن ٹو ارتھ آ جائے گی۔ ابھی تو وہ لگے ہوئے نا، جی ہم کروا دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کو پتا میں نے بھی ایک پیشن گوئی کی، وہ ابھی نہ یاد دلائیے۔ نہیں، مجھے یاد ہے 1 ماہ کا ذکر آپ نے کیا تو مجھے 2 ماہ اور یاد آ گئے، 2 ماہ جو ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ 3 ماہ کے اندر اندر کچھ نہ کچھ خان صاحب کے لیے آزادی نہیں ہوگی، مگر میرا خیال ہے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اچھا، چلیں وہ پریڈکشن آپ ابھی 1 مہینہ ہوا، ابھی 2 مہینے رہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے۔ چلیں، آپ نے جن کا ذکر کیا اب ان کو کچھ یاد کر لیتے ہیں۔ کل کا دن بہرحال بہت امپورٹنٹ ہوگا، فیصلے سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی آنے والے ہفتے میں بہت اہم ہوگی۔ جب بات ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو رہی ہے تو 4 دن کے بعد ہے ان کی حلف برداری کی تقریب، اور سبھی کی نگاہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف کہ دعوت نامہ تو آیا ہی آیا۔ پھر زرداری سب پہ بھاری یوں ہو گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت نامہ موصول ہوا، لیکن وہ وزارت خارجہ کے ذریعے نہیں آیا، یہ ذرائع بتا رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اسے کسی لابنگ کا نتیجہ قرار دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ زرداری صاحب تو لابنگ تو خیر اپنی جگہ، بٹ یہ سم آف دیز فنکشنز یو ایکچولی بائی اے ٹکٹ آلسو۔ اچھا، ہاں، اوکے، ایک کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں جہاں انویٹیشن نہیں بھیجا جاتا، بٹ یو کین بائی اے ٹکٹ۔ اوکے، تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی سچویشن ہے کہ انویٹیشن فرام دی ایڈمنسٹریشن نہیں آیا ٹو اٹینڈ فارملی، بیکاز وہ ایک آرڈنری بندے کو بھی کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ پاکستان، ان کے اگر کوئی پرسنل فرینڈ ہو تو اس کو انویٹیشن جا سکتا ہے ٹو اٹینڈ، بٹ یو آلسو بائی یور انویٹیشنس۔ اچا، یہ امریکن سسٹم میں اجازت ہے، ایک سیٹس، نمبر آف سیٹس ایلوکیٹ کی جاتی ہیں فار وی وی آئی پیز، کہ آپ کو ہم انوائٹ تو نہیں کر رہے، بٹ یو کین بائی، اٹس اے سارٹ آف اے کنٹریبیوشن۔ اوکے، تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ صرف بلاول بھٹو صاحب نہیں، ایک آدھ اور بھی گورنمنٹ سے کوئی
बंदा वहाँ पहुँचा है। कौन? गवर्नमेंट से? हाँ, अच्छा, पहुंच चुके हैं। चले, वो बाकी फिर हम पता कर लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा? जब वो पहुँच के नज़र आएंगे तो आपको पता चलेगा। खबर तो मेरे पास है। वो जो यहाँ हर जगह नजर आते हैं वही नजर आएंगे वहां पर? जो आपको हर जगह नजर आते हैं आपको वहाँ भी नजर आएंगे। चले। हाँ, और वो भी उसी खाते में जिस खाते में बिलावल भुट्टो साहब हैं। अच्छा, अगर बिलावल भुट्टो साहब जाके वहाँ लॉबिंग कर सकते हैं या मौका ढूंढ सकते हैं टू बी प्रेजेंट अमंग्स्ट द ग्लिटराटी, तो नकवी साहब भी शायद पहुंच जाए वहाँ। जिक्र खैर हो गया और नाम भी सामने आ गया। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना उनका लिए वहाँ जाना। बिलावल के लिए तो सिर्फ पीआर है, अच्छा, बट मोहसिन नकवी साहब के लिए इट्स नॉट जस्ट पीआर, Then what? इट्स लॉबिंग। इट्स लॉबिंग। आई थिंक उनके लंबी चौड़ी मीटिंग्स होंगी और वो 1 2 3 फंक्शंस अटेंड करेंगे और सेनेटर्स को भी मिलेंगे, कांग्रेसमैन को भी मिलेंगे। अच्छा। और कोशिश उनकी यही होगी कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उनके भी कुछ करते धरतों से साइडलाइंस के ऊपर। हालांकि वोंट बी इजी, मगर हमारे जो वहाँ एम्बेसडर हैं रिजवान साहब, जी, वो अभी गए हैं वहाँ, जी जी, और वो भी पूरा एजेंडा लेके गए हैं। उन्होंने भी पूरी तैयारी की हुई है। और ये भी मैं आपको बता दूं, गोइंग फॉरवर्ड पीटीआई वालों को खबर मैं दे देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वहाँ अब एक नई लॉबिंग फर्म जी, और एक पीआर फर्म दोनों के लिए खिदमात फंडिंग हासिल तैयार हो करने गई लगी है। है। अच्छा, और फैसला ये करना है कि इकट्ठी पीआर फर्म लगाई जाए और इकट्ठा ही उसी वक्त ही एक लॉबिंग फर्म भी। मगर वहाँ डिस्कशन ये हो रही है कि पहले पीआर फर्म बनाई जाए। पीआर फर्म जो है वो सॉफ्ट किस्म की अप्रोच करके पहले एक माहौल बनाए, फिर आप एक लॉबिंग कंपनी जिसके अंदर आप 1 2 सीनियर रिटायर्ड कांग्रेसमैन या इस किस्म के लोगों को लगा के तो काउंटर किया जाए ना सारा नैरेटिव को। हाँ। और वो भी रिपब्लिकन्स। अच्छा, काम शुरू भी हो गया, आपने हाँ। देखा कुछ फुटेजेस, कुछ ट्रक्स, कुछ तो ऐसे आप स्लोगन्स। देखिएगा, जैसे कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, ये 6 महीने पहले होना चाहिए था। हाँ। मगर यहाँ कोई किसी को ख्याल ही नहीं था ना कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। वो जी। तो आखिरी वक्त जाके पता चला ओए ओए एक ही है, पलट गया सारा ठीक है ना। तो मामला। इसलिए वो प्लानिंग नहीं हुई थी। हाँ। अगर प्लानिंग हुई भी होती तो अब तक पीटीआई की इतनी आगे ना बढ़ जाती अपने लॉबिंग में और प्रोपेगेंडा में। चलें, ठीक है। वो लॉबिंग और प्रोपेगेंडा का अंदाजा इस बात से भी होता है कि सभी को ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है कि उधर आएगा इनविटेशन, लेकिन जो इनविटेशन या टिकट बिलावल भुट्टो जरदारी ने हासिल कर लिया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों ना हासिल नहीं कर तो सका? कोई पाकिस्तान किसको वो टिकट देंगे? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे आपने कहा ना, नहीं तो वो किसको, इमरान खान के लिए टिकट भेजेंगे? बैरिस्टर गौहर को भेज देते, अली अमीन गंडापुर को भेज देते। अरे यार, उनकी कोई हैसियत नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। चलें, बहरहाल बहुत बिलावल बड़ी भुट्टो साहब की खबरें। तो हैसियत है। हाँ, पार्टी क्योंकि मोहतरमा लीडर। के बारे में वहाँ बड़े अच्छे ख्यालात ओह, हैं यस। विद इन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। हाँ, ठीक है। चले, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमें मिल गई। पूरा हफ्ता ही बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा पाकिस्तान में भी सियासी हालात के हवाले से, और उधर नई इंतजामिया, अमेरिका में नई इंतजामिया आने के बाद क्या बनते हैं हालात। वाक़यात आपने जाने हैं। ब्रेक के बाद